بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع مظلوموں کی نصرت عدل الہی کا اٹل قانون کے تحت ہے۔ ناظرین، دنیا کا نظام ایک اٹل قانون کے تحت رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے کائنات کے لیے ایسے قوانین واضح کیے ہیں جن میں نہ کبھی تبدیلی ہوئی نہ ہوگی، اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے گی۔ ان میں سے ایک واضح قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی نصرت فرماتا ہے اور ظالموں سے انتقام لیتا ہے، چاہے اس میں کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو۔ ظلم بظاہر طاقتور کی فتح کا اعلان لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ان کے زوال کی پہلی سیڑھی ہے۔ ظلم انسانی فطرت کے خلاف ہے، وہ فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے اور امن و سکون کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، ظالموں کو مہلت دیتا ہے مگر بالکل نظر انداز نہیں کرتا۔ جب اس کا حکم آ جاتا ہے تو وہ ظالموں کو ایسی گرفت میں لے لیتا ہے کہ دنیا عبرت کا تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 59، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ بستیاں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا۔ اگر آج ہم دنیا کے کسی حصے میں ظلم و ستم کی سب سے بھیانک مثال دیکھنا چاہیں تو فلسطین میں قابض صہیونی ریاست کے مظالم اور امریکہ کی ظالمانہ حمایت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ یہ ایک ایسی سرکشی اور کھلی بغاوت ہے جو اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ظالموں پر آ پڑتا ہے تو وہ محض اتفاق حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے جو انسان کو اس کی اوقات اور اللہ کی قدرت کے سامنے اس کی بے بسی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا، پس ان میں سے کچھ پر ہم نے پتھروں کا طوفان بھیجا، کچھ کو زبردست آواز نے آ لیا، کچھ کو زمین میں دھنسا دیا اور کچھ کو غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ ظلم معاشرے میں تباہی لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت ضرور دیتا ہے لیکن انہیں نظر انداز نہیں کرتا۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ظالموں پر عذاب آتا ہے، پھر چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، چاہے ان کے پاس بچاؤ کے لیے کتنے ہی ذرائع کیوں نہ موجود ہوں، کتنا ہی مال و متاع موجود کیوں نہ ہو، لیکن ان کا مال اس وقت ان کے کام نہیں آتا، کیونکہ اللہ کی طاقت ایسی طاقت ہے، اللہ کا عذاب ایسا عذاب ہے
کہ جب وہ ظالموں پر آ پڑتا ہے تو پھر بچنا ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے اندر رہ کر ہم اتفاق اور اتحاد کو قائم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کریں،